اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت سلام۔ کچھ عرصہ گیپ کے بعد حج اور محرم کے عشروں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بہرحال اس پہ معذرت کہ کچھ گیپ زیادہ ہو گیا، اور آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیات آیت نمبر 7 اور اس سے آگے آیت نمبر 7 اور اس سے آگے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں جیسے اپنے معمول کے مطابق عرض کیا کرتا ہوں، معزز و محترم سامعین و ناظرین، قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور ہم اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہماری روزانہ کی میڈیسن ہے۔ اگر ہم طویل مدت کے لیے اس کی تلاوت چھوڑ دیں تو یقیناً دلوں کے سخت ہونے کا خطرہ ہے، اور کپڑے پر اگر کوئی رنگ یا زنگ یا کوئی کلر لگا ہوا ہو تو آسانی سے نظر آتا ہے۔ دلوں کا زنگ بد اخلاقی اور خدا کی نہ اطاعت کرنے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کی جائے۔ وہ ائمہ جو قرآن ناطق، یعنی قرآن ایک کتبی شکل میں موجود ہے، یعنی کتابی شکل میں، مکتوب شکل میں، ریٹن شکل میں موجود ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں سامنے موجود ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر پیغمبر کی ذات اور ان کے اعلیٰ طہار، جن کو ہم ائمہ اثنا عشرہ کہتے ہیں، 12 امام کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں، جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے ہے، مگر وہ قرآن مجید پڑھنے کے اتنے شوقین ہیں، اتنے شائقین ہیں، اتنے عاشق ہیں قرآن مجید کے، کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے نہیں۔ اس لیے کہ قرآن ان کے رب کا کلام ہے، قرآن ان کے الہ کا کلام ہے، قرآن ان کے معبود کا کلام ہے، اور یہ کتاب بظاہر کتابی شکل میں ہے لیکن بالکل زندہ کلام ہے۔ جیسے رب قرآن اپنے بندوں سے بات کر رہا ہو، کبھی کبھی
اب یہ انسان پڑھتی سوچتا ہے کہ 1400 برس پہلے نازل ہوا اور وہاں سے نہیں، آج بھی قرآن مجید ہر اپنے قاری کو بالکل اسی طرح خطاب کر رہا ہے جس طرح کسی کو آج سے 1400 برس پہلے پیغمبر کے زمانے میں خطاب کیا تھا۔ قرآن مجید بالکل تازہ ہے، اور اس تر و تازہ کلام سے تمام ائمہ نے ہر زمانے میں اس سے استفادہ کیا، اس کی پناہ لی، تلاوت کرتے ہوئے لطف اٹھایا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، وہ جو سوچ رکھتے ہیں کہ رب العالمین ہم سے ہم کلام ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب کبھی بھی ان آیات پہ گزرتے تھے کہ جن میں رب العالمین نے سوال فرمایا ہے انسانوں سے، وہاں تلاوت روک کر سوال کا جواب دیتے تھے۔ اور یہی ورتل القرآن ترتیلا، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جہاں جہاں کچھ بات کہی ہے ذرا رک کر سوچا جائے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ اگر سوال ہوا ہے تو رک کر جواب دیا جائے، جیسے ہے نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں خاص طور پہ منشن کیا گیا، کہو لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّي أُكَذِّبُ، عربی نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں کہو کہ میں کسی اللہ کی نعمت کو جھٹلاتا نہیں ہوں۔ سورہ واقعہ کے آخر میں آیات ہیں جہاں افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، کیا تم جو ماں پانی پیتے ہو کہ اس کو دیکھتے ہو؟ امیر المومنین جب اس آیت پہ تشریف لاتے تھے، اس آیت تک پہنچتے تھے، رک کر جواب دے، بریلا ہاں دیکھتا ہوں۔ انتم من المزن انزلتموہ ام نحن المنزلون، کیا تم نے یہ پانی نازل کیا یا ہم نے نازل کیا ہے؟ مولا فرماتے تھے بریلا تیری ذات نے نازل کیا ہے۔ یہ ہے وہ انداز قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اور معصومین نے فرمایا کہ ترتیل قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور سرولی آواز میں، ہاں تلفظ صحیح ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے۔ عربوں کا تلفظ اپنا ہے، ہم غیر عرب ہیں، ہمارا بھی ریزنیبل عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب انگلش ہمارے بچے بولتے ہیں جو ایشین ہیں، ان کی انگلش بالکل ان کے ایکسنٹ جو ہیں جب جہاں وہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتی ہے، تو عربی کو بھی کسی حد تک یعنی قریب تر لہجے میں بولا جا سکتا ہے، کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے، وہاں رک کر کہو بار اللہ یہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جہاں جہنم کی آیات کا تذکرہ ہو کہ جہنم یہ عذاب ہوگا، وہاں رب العالمین سے التجا کرو، گڑ گڑا کر التجا کرو، بار اللہ یہ عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں بچا لے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید جو ہے وہ ہماری طباع، ہماری طبیعتوں، ہماری فطرت، ہماری نیچر، اس کے لیے علاج کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ ہماری طبیعتیں ذکر اللہ سے وہ انشراح پیدا ہو اور اطاعت الہی کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی انسانی قلب جو ہے وہ مطمئن اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے، سیٹسفیکشن لے سکتا ہے۔ آج ڈپریشن آنے سے پہلے انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، دعاؤں کی تلاوت کر رہا ہو، ڈپریشن نہیں آتا اس کے قریب، اس لیے کہ انسان پہلے سے جو ہے اس کا دل و دماغ، ڈپریشن کا مطلب کسی چیز نے اس کے دماغ کو سیز کر لیا ہے، قرآن مجید اس کو ڈی فریز کر دیتا ہے۔ تو یہ باتیں ہماری ضرورت ہیں، اور اس کا جو ہے وہ بہرحال ہمیں پورا خیال رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے ہے، ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے عموماً علماء ذاکرین، چونکہ یہ کربلا کے ذکر کربلا اور مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کے ایام ہیں، اس میں شب عاشور کی بات، عصر تاسوعہ جس کو کہتے ہیں، اور عصر نوی کے عصر کو جب ابن سعد کی فوجوں نے اعلان کر دیا کہ حملہ کر دو، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، سر اٹھایا، دیکھا عباس کو سامنے کھڑے ہوئے۔ ہاں بھیا عباس، کیا بات ہے؟ کہا مولا انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں عمر بن سعد کے، کہا یا خیل اللہ ہے، اے اللہ کے شاہ سوارو، حملہ کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نستغفرک ونتوب الیک،
ظالمین اپنے آپ کو خدائی فوج سمجھتے تھے. سوچ غلط ہو گئی عزیزوں. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس ان سے آج رات کی مہلت لے لو، آج رات کی مہلت لے لو. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا عباس میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، ذکر الہی اور استغفار سے کتنی محبت ہے. آج رات حسین کا جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر دل بھر کے ذکر الہی کر سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے. خیام کے قریب آنے والے دشمنوں کے فوجیوں نے بھی سنا کہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے، استغفار ہو رہا ہے. یہ محبت ہے، توحید سے محبت ہے، توحید کے کلام سے محبت ہے. میں اس کے بعد میں تفسیر کی طرف جاتا ہوں. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اے عزاداران حسین، اے ماتمداران حسین، اے مجلس حسین کے پیچھے دوڑنے والے مومنین، جہاں مجلس ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، بالکل تنہا کرے، کسی کے سامنے بیٹھ کر کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کیا انہوں نے وہ رات کی جو مہلت مانگی گئی تھی، کیا اب قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے؟ جس کے لیے رات شب عاشور کے لیے مولا نے مہلت مانگی تھی، کیا مومنین و مومنات نے کیا قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے؟ ایک سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو سوال کرنا چاہیے. یہ اہمیت ہے قرآن کے لیے. میرے خیال میں یہ واقعہ مومنین کے لیے کافی ہے، عزاداروں کے لیے کافی ہے، ماتمداروں کے لیے کافی ہے، حسین کرنے والوں کے لیے کافی ہے. عزادار جو یقیناً اپنا قیمتی ٹائم اور زبردست، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ ٹائم نکالتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. لیکن کیا اس طرف بھی سوچا ہے کہ مولا حسین نے ایک دشمن سے، حضرت عباس سے کہا، جناب عباس سے کہا کہ ایک رات کی مہلت مانگو قرآن کی تلاوت کے لیے. اس کا مطلب عزیزو قرآن کی تلاوت جو ہے بڑی اہم چیز ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جن جن کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ میں نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کر پورے پارے کی تلاوت کریں روزانہ، میں نہیں کہتا کہ آدھے پارے کی کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک ربع کی کریں. کم از کم 10 15 5 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو. وہ مقصد حسین پورا ہو جائے گا علیہ السلام. اور کچھ ایسا بھی کرو، ہو سکے تو ایک اور واقعہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذرا اور مزید جو ہیں وہ روز عاشور کے عصر کے وقت امام علیہ السلام جب آخری وداع کے لیے تشریف لائے، اپنے بیٹے سید سجاد کی خدمت میں آئے. جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پوچھا بابا یہ خون میں نہائے ہوئے، زخموں سے چور چور، یعنی مطلب میں عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، بابا اینا اخی علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ اینا امی عباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا قتلوہ لیام، بیٹے لینوں نے قتل کر دیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسرار امامت سپرد کرنے کے لیے اور آخری ملاقات کے لیے آئے. وہاں سعادت الدارین فی مقتل الحسین، ایک مورخ عظیم نے لکھا اس میں کہ وہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک خصوصی دعا، چھوٹی سی دعا ہے، وہ تعلیم فرمائی اپنے بیٹے سید الساجدین کو، اور فرمایا بیٹا اس دعا کو مشکل ترین اوقات میں، وقت کا امام ہونے والے ہیں، وقت کے امام ہیں، اور امام اپنی آخری تبرکات میں یہ بات اپنے وقت کے امام کو، اپنے بعد ہونے والے امام کو، اپنے بیٹے امام کو جو ہے وہ تعلیم فرما رہے ہیں. بیٹا یہ دعا جو میری ماں زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی، اس کو پڑھتے رہنا. بس میری گزارش یہ ہے، حسین کرنے والوں تھوڑا سا ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، تھوڑا سا ان دعاؤں کی طرف توجہ کرو جو معصومین نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں،
کہ رب العالمین سے ملاقات کیسے کی جائے، تعلق کیسے قائم کیا جائے، تاکہ آپ کے دل و دماغ ہمیشہ راہ راست پر رہیں، کوئی طال آزما آپ کے دماغ کو توحید سے دور نہ لے جائے اور غلط راستے پر نہ لے جائے۔ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ جو قرآن مجید کو میں سمجھ سکا میں عرض کر دوں، اور اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلطی کر لی، آپ اپنے آپ کو درست کر کے تفاسیر میں چلے جائیں، مزید تفسیروں کو مطالعہ کریں، اس لیے کہ قرآن یہ نام ہی ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھی جائے کتاب، اس کو پڑھے جانا چاہیے، اس کو معطل کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اصل میں یہ لفظ نعمت ہے، لیکن اس کا مطلب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو علیکم، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خطاب ہے تمہارے اوپر۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ وعدہ جو تم سے اللہ نے لیا اس کو بھی یاد کرو۔ تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، تم نے یہ کہا ہم نے بات سن لی اور اطاعت کرتے ہیں، یعنی قبول بھی کی اطاعت بھی کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے کہ تم کیا سوچتے ہو۔ اب اس نعمت سے مراد ایک تو یہ نعمت ہے، اسے پچھلے گزشتہ آیت میں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی وضو اور تیمم کے انداز تمہیں بتائے تاکہ تمہارے اخلاق تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے اور تمہارے پر نعمت جو ہے مکمل کر لے، اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا احسان ہے۔ اس سے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ایک آیت اور پیچھے چلے جائیں، جس میں رب العالمین نے اعلان فرمایا یہ آیت کا تذکرہ فرمایا، اس میں یہ بالکل ابتدا میں ہے اور کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشون، رب العالمین کی ناراضگی سے بچو، ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنے جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ لیتم، تاکہ وہ تمام کر دے نعمت کو، لیکن یہاں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی، مطلب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ نعمت کے تمام ہونے کا اعلان ہے اور وہ ابھی تمام ہونے کا تمام ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، تو اس کا مطلب نعمتیں تمام ہو گئی، الحمدللہ اعلان ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں قرآن مجید اسی بات کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے، چلیں آپ کوئی نعمت لے لیں، انہی آیات سے لے لیں، لیکن بہرحال وہ آیات جس پر دین مکمل ہوا، وہ نعمت جس پہ دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اس میں نہیں ہوگا کہ لیتم، تاکہ تمام کر دے، اس نعمت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اے مومنوں، تم نے تو کہا تھا نا جب وہ اعلان ہوا تھا، جب نعمت تمام ہوئی تو تم سب نے جا کر السلام علیک یا امیر المومنین کہا تھا نا، وہ خیمے میں امیر المومنین بیعت بھی کی تھی نا سب نے، جب اعلان ہوا تھا اس آیت کے آمد سے پہلے جو اعلان ہوا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ یا فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وہاں بہرحال عموماً کچھ لوگوں نے اوائڈ کیا اس بات کو لکھنے سے، لیکن بات یہ ملتی ہے اور ہمارے ہاں تو مسلمہ ہے کہ پیغمبر نے ایک خیمہ نصب فرمایا، وہاں امیر المومنین سے ارشاد فرمایا تو وہاں بیٹھو، تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے 1,24,000 صحابہ، ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر علی کو سلام کرو، سلموا علی علی بامرۃ الامیر المومنین، سب آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیک یا امیر المومنین۔
یہ بیعت، تم نے جو وعدہ کیا تھا غدیر میں، اس وعدے کو تم، بہرحال اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے وہ مراد نہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم بالکل یہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ عرض کرنے کا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ تم وہ وعدہ جس پہ کہا تھا سمعنا یا رسول اللہ، ہم نے سن لی بات، واطعنا، اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب جب یہ بات آ گئی تو اب اس سلسلے میں تمہیں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، یہ بات ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ خبردار اس وعدے کو نہ بھولنا۔ فرمایا اگین، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنوں جب گواہی دینے کا وقت آئے تو خدا کے لیے عدل و انصاف پر قائم رہو۔ کسی چیز کی گواہی، یہ بھی ہوا۔ آخر ظاہر ہے کہ یہ خطاب پہلے تو صحابہ کرام کو ہے نا، بعد میں ہمیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، کچھ لوگ جو ہیں پرانے مسلمانوں اور بعد میں آنے مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم کوئی سیکنڈ کلاس مسلمان ہیں اور جو فرسٹ کلاس مسلمان ہیں وہ پہلے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں جو پہلے مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح مسلمان ہیں جس طرح آج کے مسلمان ہیں۔ جو آج کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ ایک جگہ تو پیغمبر نے تھوڑا سا اس کو ایسے انداز سے بیان فرمایا، صحیح مسلم میں یہ بات ہے، حدیث حوض میں یہ بات موجود ہے، فرمایا او میرے بھائی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے بھائی؟ کون بھائی آپ کے؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری اطاعت کریں گے۔ یہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں اس کا، یہ پیغمبر نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا، اور آپ کے اپنے ساتھ جو قریب ارد گرد اس وقت کے مسلمان تھے ان کو جو ہیں وہ اصحاب کا ٹائٹل دیا گیا۔ مسلمان صاحب پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، قرآن کی نظر میں سب برابر ہیں۔ یہ جو تفریق کی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں کی گئی ہے۔ یہ تو مطلب صحابہ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں، وہ غلطی کریں تو شاید وہ ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہم غلطی کریں تو ہمیں کافر، مشرک، گناہگار، منافق سب کہا جاتا ہے۔ یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں، قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ کہیں بھی اگر بات کرنا پڑے، یعنی گواہی دینا پڑے یا کوئی بات کرنا پڑے، مسلمان کو سچی بات کرنی چاہیے، عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کئی جگہوں میں آیا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے خلاف بھی بات کیوں نہ ہو کہو۔ پھر فرمایا، اور اس میں زبردست جو اس سے آگے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، یہ قبیلے آپس میں دشمنی ہو جاتی تھیں لڑائی بھڑائی کی وجہ سے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ تیار کرے، اس طرف نہ کھینچ کے لے جائے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہیں کسی قبیلے سے کسی شخص سے لڑائی بھی ہے وہ کہو جو سچ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس طرح ہو جائے تو یقین جانے دنیا میں امن قائم ہو جائے، قتل و غارت بند ہو جائے۔ آج جو لڑائیاں جھوٹ موٹ پروپیگنڈے کے ذریعہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں پروپیگنڈا اور لوگوں کو ذہن تیار کی جاتی ہیں اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ حضور نے فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو ہر جگہ یہی استعمال ہو، عدل انصاف اور یہ سوچ، اگر تم سمجھتے ہو تمہارے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم ہمارے مذہب کے خلاف ہے، آپ نے تو ایٹم بم بنا رکھے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ ہوتی ہے ناانصافی، اس کو کہتے ہیں ناانصافی۔ جی آپ صحابہ کرام کے خلاف جو ہیں وہ کچھ نہیں بول سکتے، اور صحابہ کرام خود ایک دوسرے کے خلاف بولیں، حالانکہ ہمیں بقول ان کے ہمیں حکم ہے کہ صحابہ کو فالو کرو۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کو فالو کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ادھر سے یہ، ادھر سے جب ہم ہدایت پانے کے لیے کسی صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو بہت سے لڑائی جھگڑے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی ہیں، اور نہیں تو کم از کم حضرت علی پر تو لعنت ہوتی رہی اور گالیاں ہوتی رہیں۔
اگر گالی دینا صحابہ کو جو ہے کفر ہے تو پھر تو پورا ایک نسل جو ہے 80 برس تک کافروں کی پیدا ہوگی، مسلمانوں کی۔ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ خامخواہ یعنی فتوے، ہمارے لیے جو فتویٰ جو لگتا ہے وہ فتویٰ لگتا ہے پیغمبر کے زمانے سے، جو کہ قرآن و سنت کے مطابق، اسی کو فتویٰ کہتے ہیں، عالم کی رائے جو ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ اور اگر وہ فتویٰ لگے گا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کو نہیں گالی دینا غلط ہے، بالکل یعنی آدمی کی بد اخلاقی اور کی انتہا ہے، لیکن اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو فاسق ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ فتویٰ بنا دیا تو لوگ جو ہیں وہ تو بہت پیچھے سے چلا جائے گا، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی گالی تو دینا ایک طرف، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور صحابہ کرام کو، حجر بن عدی کو جو ہے قتل کیا گیا، اور دوسرے صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ یہ باتیں جو ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں، سوچ سمجھ کر بات کی جائے، عدل و انصاف کی بات کی جائے۔ ہر آدمی کو انصاف سے بات کرنی چاہیے، کہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، قرآن متقی بنانے کے لیے آیا ہے، مومن بنانے کے لیے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ، بات انصاف کی کرو، یہ نہیں کہ کہیں اور بات کرو، کہیں اور بات کرو، دوسرے کے لیے اور بات کرو۔ اور یہ آج کل کے ٹی وی پروگراموں میں آپ دیکھیں تو بہت آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے لیے سب کچھ، دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ ہو رہا ہے سلسلہ۔ اعدلوا ہوا کرو، یہ عدل و انصاف ہر آدمی سمجھتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے بڑے اصول بیان کیے جائیں۔ سمپل ہے کہ بات کم از کم دنیا میں کچھ موازین، کچھ کرائٹیریا مقرر ہیں، اس کے مطابق بات کرو، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بات بہت سمپل اور آسان ہے، لیکن انسان جب نہ ماننے پہ آئے تو اس کو زور سے منوانا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح ہم ہر طرف بات کریں، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں مثلاً تشہد میں اشہد ان امیر المومنین جو نہیں پڑھتے، ان کو متعلق مختلف قسم کے ٹائٹل جو ہیں وہ لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ان کو جو ہے دشمن علی بھی کہتے ہیں، دوسرے امور بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ائمہ نے کبھی نہیں پڑھا۔ جب ائمہ نے نہیں پڑھا تو یہ تو گالی تمہارے ائمہ کی طرف چلی جائے گی، کبھی سوچا بھی ہے؟ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ آپ کو اگر اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اختلاف کریں، علم کی بنیاد پہ کریں، لیکن اس طرح کے فتوے نہ دیں کہ جس سے جو ہیں وہ یہ بات، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو صحابہ کا فالوور کہتے ہیں، ان کو بھی بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ صحابہ کے احترام ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی غلط زبان استعمال کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ قتل، وہ یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح میں ان اپنے لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ جو گالی، یہ لعن طعن جو تم کرتے ہو نہ پڑھنے والوں پر، یہ آپ کے ائمہ تک چلی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے کسی امام نے پڑھا ہو۔ خواہ ایسے سوچ سمجھ کر بات ہونی چاہیے۔ بہرحال اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے ایمان جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے کسی بندے کو صحابہ کرام سے لے کر، یہ ظاہر ہے کہ آخر مومن صحابہ میں بھی تھے، وہاں سے لے کر آج تک جو وعدہ ہے کہ کسی کو بلینک چیک نہیں دیا کہ تم جو چاہو لکھ لو، نہیں، کنڈیشنل۔ ایمان بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کسی کو نہیں کہا کہ جو چاہو کرتے رہو جی بس ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ تم پہلے مسلمان ہو اور تم پیغمبر ایمان لے آؤ، سب جائز ہے تمہارے لیے، ناجائز ہے ہمارے لیے بعد میں آنے والے سیکنڈ کلاس جو مسلمان ہیں۔ نہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہے۔ جس نے غلطی کی ہے، کل کی ہے یا آج کی ہے، وہ غلط ہے۔ انہی مومنوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان بھی جن کا درست ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ والذین کفروا، جنہوں نے الہی پیغامات کا انکار کیا، وکذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، کوئی بندہ اس میں کسی کا نام نہیں کہ تم جھٹلاتے رہو تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے، بعد میں کسی نے گڑبڑ کی تو ہم کو رگڑ پلا دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مومنو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، پیدائش سے لے کر آخری لمحات تک الہی نعمتوں میں انسان لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر
رب کریم نے کچھ نعمتیں یاد دلائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے، اور نعمت نبوت و رسالت ہے، نعمت قرآن ہے، اور نعمت امامت ہے۔ اور اب ایک یاد رہے، ایک بات کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کی زندگی میں دیکھیں، یہ پیغمبر کی زندگی کی بات ہے، آج ہماری زندگی میں یہ ہو رہا ہے۔ اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، چلو ایک واقعہ لے لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف جو ہیں وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں، یبسطوا الیکم، دسترازی کا ارادہ کیا، فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، رب العالمین پر ہی لوگ اللہ پر ہی بھروسہ کریں اور توکل اور بھروسہ کریں۔ آج الحمدللہ رب العالمین دنیا نے دیکھا ہے، لڑنا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے موقع پر ڈٹے رہو، خدا 10 سال لگے یا زیادہ لگے، خدا نے کامیابی عطا فرمائی ہے ایرانی قوم کو، پوری دنیا جو ہے وہ لگی رہی، اور سب دیکھیں اس بات کو غور کرو، پوری دنیا لگی رہی، لیکن آخر میں جو حق تھا اور صحیح فیصلہ تھا، اس لیے کہ وہ تم نے جو اصول بنا رکھا اس کے مطابق وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں جی آپ کو نہیں دیتے، فلاں کے پاس ہو جائے، فلاں کے پاس ہو جائے، ہم آپ کو نہیں دیتے۔ یہ بات خداوند متعال اسی طرح مدد فرماتا ہے کہ وقت آتا ہے کہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، اور پہلے سے بھی انسانی ضمیر کہتی ہے بھی ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن اس ضمیر کی آواز کو انسان دباتا رہتا ہے، بالآخر اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس بات کو لے کر آگے بڑھتے جائیے، دنیا کے کسی بھی واقعے کے متعلق۔ آج امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوا، پیغمبر کے صرف 50 برس بعد، 50 ایئر آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہوا۔ کیا مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کے ذہن میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں آ گئی اس زمانے میں، ودن 50 ایئر؟ اس کا مطلب گورنمنٹوں نے صحیح کام نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، لوگوں کے اندر جو ہے خدا اور مخلوق خدا کا احترام پیدا کرنا تھا، لیکن یہاں تو مخلوق خدا میں ان کے اپنے پیغمبر کی اولاد کو ذبح کیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب پہلی حکومتوں نے کام نہیں کیا، پہلی حکومتوں نے کس طرح جرأت ہو گئی کہ اس خلیفہ راشد کے مقابلے میں لوگ آ جائیں، پیغمبر کے احادیث کی کسی صحابی کے بارے میں اتنی احادیث نہیں جتنی مولا علی شان میں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، چلیں اگر کوئی معصوم نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس ہستی کے بارے میں مقابلے میں کیسے آ گئے لوگ؟ جرأت کیسے ہو گئی؟ اس پہ سوچئے گا۔ اور پھر چند سال بعد یہ 40 ہجری تک رہے، اور یہاں 20 سال بعد کس طرح لوگوں کو جرأت ہو گئی کہ رسول زادیوں کو قید کریں؟ کیوں نہیں سوچتے مسلمان؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کوئی سنوشیہ مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ارے پیغمبر کا یہ آیت نہ بھی ہوتی تو بھی پیغمبر کے قریبیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا، جس نے انسان بنایا، یعنی انسان درندہ نما بن چکا تھا، اس کو انسان بنایا، اور وہ پھر پیغمبر کے اولاد کو جو ہے وہ کھانے آ گئے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ انسان کیوں نہیں سوچتا اس بات پر؟ مسلمان بالخصوص کیوں نہیں سوچتا کہ پیغمبر کے اولاد کو، اور سوچے اور غور و فکر کرے کہ یہ ہوا کیوں؟ میرے خیال میں اگر یہ سوچے گا تو اس کو جواب مل جائے گا، غور و فکر کرے گا تو ذرا اپنے تعصب کو اتار کر کہ یہ within 50 years after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it happened. Then people were not properly taught. ان کو پراپرلی لیسن دیا گیا، نہ ان کو سمجھایا گیا خدا کیا ہے اور مخلوق خدا کیا ہے، اس لیے نہ ان میں خوف خدا تھا، نہ ان کے اندر کوئی مخلوق خدا کا احترام تھا۔ جاہل عرب اسلام سے پہلے عورت کو ٹچ کرنا بھی جو ہے وہ اپنی لعب سمجھتے تھے، یہاں رسول زادیوں کو قید کر کے پھرائے گا۔ آج کل دن ہے، آج کل وہ دن ہے جو رسول زادیوں کو کبھی کوفے میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی شام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ مقصد لوگوں نے دامن انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا، ظلم میں پناہ لینے لگے۔ آج بھی مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں، سوچیں تبدیلی کیوں ہوئی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، اب بات بنی اسرائیل کی کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم ان میں 12 امیر بھیجے، 12 سردار بھیجے، 12 12 فرمایا قال اللہ انی معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وآمنتم برسلی، اور تم کہو رسولوں پر ایمان لے آؤ، وعزرتموہ، ان کی مدد کرتے رہو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، خدا کے دیے ہوئے مال سے قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اس کی مخلوق پر خرچ کرتے رہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، تمہیں اس جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری ہیں، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب دیکھیں اس میں غور کرنے میں کیا حرج ہے عزیزو، کہ قرآن مجید نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی نیابت میں 12 نقیب بھیجے، جو کہتے ہیں بعد میں وہ نبی بن گئے، ان کو نبوت کا عہدہ دے دیا گیا 12 کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف اوقات پہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون ہے؟ فرمایا جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے بعد 12 امیر بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد جتنے 12 کی بات ہے، اور اسی مسلم بات موجود ہے کتاب الامارہ میں، اگر انسان ذرا کھولے دیکھے تو 12 کی تعداد موجود ہے، میرے بعد 12 امیر ہیں۔ البتہ الفاظ ظاہر ہے کہ کوشش کی جاتی تھی کہ وہ کہیں خلفاء کے الفاظ ہیں، اس میں بہت سی کتابیں جو گواہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد بھی 12 ہیں، نہ 4 ہیں، نہ 6 ہیں، نہ 100 ہیں، 12 ہیں۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 12 امیر نہ گزریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ امیر جو ہیں حکومت میں ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے مختلف صحابوں کو جواب دیا کہ، اور یہ تقریباً اہل سنت کی کتابوں میں 12 کی تعداد موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل تشیع تو بہرحال جو اہل تشیع کہلاتے ہیں، اپنا نام شیعہ ٹائٹل رکھتے ہیں، وہی 12 ہیں، 12 شیعہ 12 خیر البریہ، یہ سب ٹائٹل پیغمبر نے دیے ہیں، 12 کی تعداد ہے۔ اچھا دیکھیں آپ اپنی کتابوں کو، صحیح مسلم کو دیکھیں یا مسند امام احمد بن حنبل کو دیکھیں یا دوسری اس کتابوں کو دیکھیں، تو آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ 12 کی بات کیا ہے، جو اس کے یعنی مثلا میں کہہ رہا ہوں یا کہیں 12 کی تعداد ہے تو پیغمبر نے فرمایا میرے پاس 12 ہیں، 12۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، تو پیغمبر نے تعداد گنی، یہ میرے بھائی علی، ان کا فرزند حسن، حسین، اور یہ 12 ائمہ کی بات ہے۔ اگر 12 ائمہ کی بات ہے تو آپ اس میں مطلب غور کرنے میں تو کچھ حرج نہیں ہے، کتابوں میں ذرا دیکھنے سے 12 کی بات کیا ہو رہی ہے، شیعہ کیوں کہتے ہیں 12 ہیں، کیا ہماری کتابوں میں ہے؟ اگر دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بے شک مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن کم از کم اس کے پیچھے جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنا ذہن کہیں چینج نہیں کریں گے تو آپ کا ذہن زور سے کوئی نہیں چینج کر سکتا، لیکن مطالعہ کرنے سے اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بھی حدیث کو فالو کرتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات 12 یہ اپنی طرف سے بات نہیں بناتے، تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سنی شیعہ ہو جائے، لیکن کم از کم محبت پیدا ہوگی، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی، یہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح معلومات لینے سے یہ بہت سی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو حادثہ ہوا ہے عاشورہ کے روز، یہ بالکل جاہلوں اور نہ جاننے والوں کی طرف سے، اگر کسی نے تقریر کی تو غلط کی، اور کسی نے اگر حملہ کیا تو غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، بس ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں کریں گے، نہیں، یہ پھر شرارت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ شرارت جو ہے وہ لوگ جو تمہارے، ایک بات کو ذرا میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق تفسیر سے نہیں، یہ بات آ گئی تو، وہ لوگ جو تمہارے بات چیت کو سبوتاش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ
کر کے ختم کر دیتے ہیں. لگتا ہے یہاں بھی کسی ایسے انسین ہاتھ نے کام کیا ہے. چونکہ گورنمنٹیں ہماری جو ہیں مجبور ہیں, ان کے اپنے پیسے وغیرہ ادھر پڑے ہوئے ہیں ویسٹ میں, انہوں نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, جو آئے تو وہ آ کر جو ہیں پھر جو چاہیں کریں. اس لیے میرے خیال میں شاید کوئی جو ہے وہ دونوں طرف سے شامل ہو گئے ہیں لوگ, اور ظاہر ہے کہ اپنے بندے شامل نہیں ہو تو غلطی. یہ ساری سازشیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس پر غور کیا جائے تو, لیکن اس پر بھی غور کیا جائے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دوسرے کے بارے میں ان کے سورسز سے معلومات حاصل کرو. توحید کے بارے میں مثلا شیعہ کا کیا نظریہ ہے, صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ کا کیا نظریہ ہے. یقین جانے تو اب دیکھیں گے تو تقریباً تمام دیگر صحابہ کے بارے میں ایک ہی نظریہ ہے. مسئلہ خلافت پہ اختلاف ہے, کوئی ذرا سخت زبان استعمال کر لیتا ہے, کوئی نرم استعمال کرتا ہے. تو یہ تو مسئلہ جو ہے بظاہر کہ اسلامی مسئلہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح معلومات, یہ جھوٹی بات ہے, ان کا قرآن اور ہے, یہ جو آپ نماز نہیں پڑھتے, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لوگوں سمجھتے ہیں مسلمان ہی نہیں, اور پھر فتویٰ لگانا آسان ہو جاتے ہیں مسلمان نہیں ہے. مطالعہ کرو عزیزو, نوجوانوں کی طرف ہے, پلیز گو فارورڈ, انٹرنیٹ از اوپن فار یو اینڈ سی if you see that Shias and Sunnis they have many things common among themselves. Why this killing and fighting? آپ جائیں, آپ دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ سب ہمیں کافی ایک دوسرے کے قریب ہیں, تو بہت لطف آئے گا آپ کو. مطلب ایک بڑی امت بن جائے گی جس کو ایک گریٹسٹ امہ بن جائے گی, اور آپ کو ایٹم پیسے لگا کر پاکستان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صرف یہ کریں کہ اکٹھے ہو جائے, امت اکٹھی ہو جائے, تو یقین جانیں ہمیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ بہترین جو ہے وہ طاقت بن سکتے ہیں, لیکن یہ بات ایک دوسرے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے سے ہو سکتی ہیں. بہرحال 12 ائمہ کی بات جو میں عرض کیا قرآن مجید سے کہ بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بھی 12 کی تعداد ہے, جو میرے خلفاء ہیں, امیر ہیں, وزیر ہیں, ان کی تعداد جو ہے بنی اسرائیل کے نقباء کی طرح ہے. تو کوئی حرج نہیں تلاش کرنے میں کہ کیا حدیث پیغمبر نے فرمایا تو ان کے نام کیا ہیں, اس میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا کوئی مائنڈ چینج نہیں کر سکتا اگر آپ خود چینج نہ کریں تو, لیکن معلومات جو ہیں وہ آپ کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہیں. اور میں جو ہے وہ اپنی اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو پھر مزید بات ہوگی. بہرحال آپ سے جو گزارشات کی ہیں اس میں اگر کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسا جملہ میرے زبان سے نکلا ہو کہ جو آپ کو محسوس ہوا ہو, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ باتیں میں نے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی, میں تو قریب لانے کے لیے بات کر رہا ہوں. قرآن مجید سے استفادہ کر کے آپ سب قریب ہو جائیں, ایک بڑی امت بن جائے. کتنی بڑی امت ہے, کتنی بڑی امت ہے, اللہ اکبر. اگر یہ آپ دیکھیں, غور کریں, یہ مسلمان ممالک سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح بات کریں. اے دلی ہوا اقرب التقویٰ, صحیح بات کریں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ کسی کو جو ہے وہ لان تان کی جائے, نہ کسی کو قتل کی دھمکیاں دی جائیں, نہ کسی کے قتل کے ارادے کیے جائے, بلکہ سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں گے, اور زندگی جو ہے وہ چین اور سکون میں گزرے گی. اس سے دوسرے لوگ بھی آپ سے اسلام حاصل کرنے کے لیے آپ کے قریب آئیں گے. آج دوسرے نہیں آتے آپ کے قریب, اس لیے نہیں آتے کہہ کہ ہم تو ویل آف ہیں اس کے بغیر, کیونکہ اسلام ماشاءاللہ جو مسلمان ہیں, اگر اسلام تو نہیں, جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, تو ہمیں خواہ مسلمان ہو کر یا قتل کرنا ہے یا قتل ہونا ہے, یا قاتل و مقتول بننا ہے. اور البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں ایک عادت بنا رکھی ہے کہ قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ, دونوں شہید ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ بات اس بات کو, یہ اگر کرائٹیریا ہے تو پھر مطلب ٹھیک ہے, جو چاہے کرے آدمی, کوئی قرآن مجید کی بات ہی نہ سنے. نہیں, قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا کہ من قتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم, جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی وہ جہنمی ہے, وہ شہید نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ علماء کرام کو یہ اچھی بات مل گئی کہ کتے کو بھی شہید کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی و توب الیہ. قرآنی اصطلاح کو ایک نجس چیز پر اپلائی کرنا جو ہے کسی عالم کی شان میں نہیں ہے. کھلے عام اس کو استغفار کرنا چاہیے اس بندے کو. بہرحال آج کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ محبت پیدا کرو, ایک دوسرے کے قریب آؤ, اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. وہ جو کامن باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے متعلق پھیلاؤ, محبت پیدا ہوگی, بڑی امت بنے گی. اور یقین جانے کہ اتنا لطف ہے کہ مزہ آئے گا کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے یورپ سے چلے اور وہاں سے جناب افغانستان, ایران, پورے مڈل ایسٹ میں پھر کر آئے اور بائی روڈ سفر کرے, محفوظ سمجھے گا اپنے آپ کو, اس لیے کہ امن و چین کے گہوارہ بن جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال ہمیں دیکھنا نصیب کرے کہ دنیا پوری جو ہے وہ امن و چین سے فائدہ اٹھا رہی ہے.
اللہ رب العالمین تمام سامعین کی دعائیں التجائیں اور حاجات پوری فرمائے، اور تمام دنیا پہ مومنین و مسلمین کی حفاظت فرمائے، جو غلط فہمی مبتلا ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، اللہ رب العالمین جن لوگ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور علماء کا سایہ ہمارا سر پر قائم رکھے، ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ علماء اہل سنت سے یا اہل تشیع سے جو مسلمانوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا خیال رکھیے، ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔